ہے اس کا ذریعہ بن رہا ہے اور اس پہ سارے لوگ عمل پیرا ہیں۔ کراچی، کراچائٹ اینڈ بزنس کمیونٹی، یہ پاکستان کی شان ہے۔ پاکستان اگر کمیٹی آف نیشنز میں کسی بھی حوالے سے جانا جائے گا، اگر اس کمیونٹی کو، اس کی کنٹریبیوشنز کو، اس کی ایکٹیویٹیز کو ڈورس کر دیا جائے تو پاکستان خاکم بدہن بطور معاشرہ یا ریاست کولیپس کر جائے گا۔ ہمارے ہاں بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں۔ بعض اوقات حکومتیں جو ہیں شاید آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری ایکسٹورشن کی طرف جا رہے ہیں اور سروسز اس انداز میں ڈیلیور نہیں کرتے ہیں جس انداز میں وہ آپ سے وصولیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈیو سوشل رسپانسبلٹی کی کنٹریبیوشن ہے شاید وہ کنٹریبیوشن اس انداز میں نہیں آ رہی۔ جب آپ پرائیویٹلی لوگوں کے ساتھ کانورسیشن کرتے ہیں تو عموماً ہمارے بھی، میں خود تو میرا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک آدھ بزنس مین جیسے مقصود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم بھی جانتے ہیں، اور ان سے جب پتہ کرتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس ایویژن ہمارے ہاں کیوں ہوتی ہے تو عمومی طور پہ آدھا سچ سامنے آتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جناب ٹیکس ایویژن اسی لیے ہوتی ہے کہ جو ڈسپنسیشن آف ٹیکس منی ہے اس کا درست استعمال نہیں ہوتا، تو لہٰذا لوگ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، درست سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ کسی اور کے عللے تللوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک آسپیکٹ ہے اس کا، اور اس نے ایک ویشیس سائیکل اس ملک میں جنریٹ کر دیا۔ دوسری طرف ہمارے جو گورننس کے چیلنجز ہیں، مجھے 3-3.5 لاکھ روپے تنخواہ دی جاتی ہے اور مجھ سے فیصلہ کروایا جاتا ہے $1 بلین ڈیل کا، $2 بلین ڈیل کا، اور کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپے میں گزارا کرو۔ ہمارا نظام جو ہے وہ انسینٹیوائز کرتا ہے کرپشن کو۔ ہمارے جیسے لوگ بھی تھے جن کا تنخواہ پہ گزارا تھا، اور شاید 70-80% لوگ ایسے تھے جن کو تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سپلائی آف کنسسٹنٹ چیپ انرجی، اگر یہ انشور نہیں ہوگا انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں کیسے ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ہاں ہاؤسنگ سکیمز بنیں گی، اور جس نے گھی بنانا ہوگا وہ بھی گھر بنائے گا، جس نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ ترک کر کے جو ہے نا ایک ہاریزنٹل ایکسپینشن آف ریزیڈینشل سروسز کے علاوہ اس ملک میں آپ کو کہیں پہ کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ اب جو کنسسٹنٹ اور سیکیور سپلائی آف چیپ انرجی ہے وہ ڈومیسٹیکلی وی آر ناٹ ڈسٹورڈ ود دیٹ۔ ہمارے پاس نیچرل گیس اس مقدار میں نہیں ہے، جو تھوڑی بہت سوئی کے مقام پہ یا سندھ میں بھی تھی یا کوہاٹ کے مقام پہ ڈسکور ہوئی تھی، وہ پوٹینشیل نہیں رکھتی کہ وہ ہیوی انڈسٹریلائزیشن کے ایک فیز میں جا کے اور آپ کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکے۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آپ کا نہیں ہوا تو نالج اکانومی کی طرف بھی آپ نسبتاً نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ اسٹارٹ اپس آپ کے نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، یقیناً ہوں گے تو صحیح۔ گڈس اینڈ سروسز، ان دونوں محاذوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی ڈیفیشنٹ رسپانس میکینزم ہے۔ اس میں ریاست کے اسٹرکچرل چیلنجز بھی ہیں، اور جو بزنس ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی شاید کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ بزنس ایٹیٹیوڈ بہت عرصے سے ڈیولپ ہوا ہے، یہ کل کی بات تو ہے نہیں۔ جوڑیا بازار اور چندری گڑھ روڈ سے جب قیام پاکستان کے دورانیے سے کاروبار کا جو مزاج بنا ہے وہ ابھی تک ٹرانسفارم کارپوریٹ کلچر میں ہوتے ہوتے ہوگا، اتنی جلدی شاید ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا احساس ہے۔ جو چیدہ چیزیں ہیں اس کے لیے میں نے آج اپنی ٹیم کو بھی ریکویسٹ کی کہ آئیں۔ ایک چیز میں آپ کو دل سے کہنا چاہتا ہوں،
I want to reassure you, میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یقین کی کیفیت میں آئیں، اور جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کبھی دلیل سے یقین نہیں آتا۔ یقین ایک روحانی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ وی ول ٹرانسفارم، وی ول برنگ optimism, we will bring positive change. How? I assure you we will do it together. ہم اکٹھے مل کے کریں گے، اور اکٹھے مل کے کرنے میں ہم سب سے پہلا قدم جو ہے نا، let's start listening to each other. ہمیں ایک دوسرے کو سننے کی جو شروعات ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو سنیں گے، آپ ریاست کو سنیں، آپ حکومت کو سنیں، اور جہاں جہاں اس نیت کے ساتھ کہ اوور آل اس جو اکنامک پروگریس کی جو جرنی ہے یہ ہم نے ساتھ ملا کے کرنی ہے، اور یہ اکیلے میرے یا میرے خاندان کے بینیفٹ کے لیے اگر میں سوچوں گا، انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ شیئر ہولڈنگ ہے، اس کو شیئر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ خاندان میں شیئر کر لیں، گھر میں شیئر کر لیں، محلے میں شیئر کر لیں، صوبے میں شیئر کر لیں، ملک میں شیئر کر لیں، بر اعظم میں شیئر کر لیں۔ بل گیٹس پولیو ایریڈیکیشن کے لیے شیئرنگ کر رہے ہیں۔ کمانا ہدف نہیں ہے، کمانا اس سے زیادہ کون آپ لوگوں میں سے کما سکتا ہے؟ سر رچرڈ برانسن کے ہم لوگ شاید خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن جتنے اس مقام تک لوگ پہنچے ہیں وہ گریٹنس، عظمت ان کی اس وقت آئی ہے جب انہوں نے شیئر کرنا سیکھا، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خصوصیت، بہت ساری خصوصیات تھیں، ابراہمک فیتھ کی یہ پوری ٹریڈیشن ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو ساتھ ہی وڈ شیئر فوڈ۔ اور آپ سوچیں کہ اس کانٹیکس میں، اس دورانیے میں، تاریخ کے اس دور میں جو فوڈ آئٹم ہوگا وہ کتنا ویلیوبل ہوگا، اس سے زیادہ اہم کوئی شے شاید نہ ہو۔ خوراک کے لیے انسان نے انسان کو قتل کیا، اس نے ایک دوسرے کی نسلوں کو برباد کیا، اور اسی قیمتی شے کو وہ سب کے ساتھ بانٹ کے مل کے کھاتے تھے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس عہد کے ساتھ کہ جو ہمارے اسٹرکچرل چیلنجز ہیں، جو ہمارے نعمتیں ہمیں جو نیچرل ملی ہوئی ہیں اور بے بہا ملی ہوئی ہیں، میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اس کے ٹیتیان بیلٹ، آئی ایشور یو اٹ از بٹوین 3 to 6 ٹریلین ڈالر، یعنی 6 ٹریلین ڈالر کے ریزروز پہ رہنے والے لوگ، ان کے چہرے میں سے یاسیت، ڈسپونڈنسی، مایوسی وہ پھیل رہی ہے، مطلب کمال ہے۔ انڈس بیسن پہ رہنے والے لوگ وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں۔ مطلب یہ نالائکی کس کی ہے؟ یہ کلیکٹیو نالائکی ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کا ملک، 25 کروڑ لوگوں کی انرجی، 25 کروڑ لوگوں کا سوچنے کا انداز، 25 کروڑ روحیں اور بدن، یہ مایوس ہے۔ کسی سے میں پوچھوں، کہتے ہیں جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہندوستان سے لوگ نہیں گئے۔ 1960 کی دہائی میں انڈینز لیفٹ اور فار ویسٹرن ہیمسفیئر، تو اس کو برین ڈرین کا نام دیا گیا۔ 35-40 سال بعد وہی لوگ برین ایسٹ کے طور پہ ریٹرن ہو کے آئے۔ تو ہم کیوں ہر چیز کو منفی انداز میں لے رہے ہیں؟ وہ کوئی خاکم بدہن کوئی دنیا سے فنا ہونے تو نہیں چاہ رہے۔ ون آف دا بیسٹ کمیونٹیز، پاکستانی امریکن نیشنل جو ڈاکٹرز ہیں وہ 40 سے 60 ہزار کے قریب ہیں۔
By the way, every American Pakistani knows Pakistan through his physician. وہ پاکستان کو ان کے ڈاکٹروں کی وجہ سے جانتے ہیں. We should be very proud of that. ہماری جو اوورسیز کمیونٹی جو سروسز کی کیٹیگری میں ریمیٹنسز کی صورت میں ہمیں اور آپ کو فارن ریزروز میں جب بھی ہمارا کوئی فلوئڈ سچویشن آتی ہے وہ ہمیں ریسکیو کرتے ہیں. اٹس دیئر بلڈ اینڈ سویٹ اینڈ وی ریسپیکٹ دیم اینڈ وی ریسپیکٹ یو. آئی پرسنلی ریسپیکٹ یو. آپ میں سے جو یعنی کتنا کمال کا کسب ہے آپ کا, کتنا کمال کا کام ہے آپ کا کہ آپ کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ نے آپ کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے جس کا جتنا رزق چاہوں بڑھا دیتا ہوں. آپ ایجنٹ آف رزق ہیں. آپ اکنامک سسٹیننس کے ایجنٹس ہیں. میری آپ لوگوں سے صرف یہ درخواست ہے, میں نے زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا, لیکن کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں ہمیشہ محترم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, معلم تھے, معاشرے کی تشکیل کر رہے تھے, اور اس معاشرے میں جو کسب تھا وہ ٹریڈ تھا. اب ایسی فٹ اسٹیپ, اتنی خوبصورت رول ماڈلز کو ہم نے کیا کمٹمنٹ کے ساتھ لیا. بدقسمتی سے میں کہوں گا, کیا پاکستانی بزنس مین کا جو ریپوٹیشن ہے وہ مال کے سپلائی میں, گلوبل چین کی سپلائی میں ایسا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں؟ آپ انڈیویجولی ہم بہت اچھے لوگ ہیں. شکایتیں بعض اوقات آتی ہیں کہ آپ کی گلوبل مارکیٹ میں جو ایکسس ہوتی ہے, ٹائمز جب آپ کی سپلائی چین جاتی ہے, وہ کریڈیبلٹی کے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں, بیسٹ بزنس پریکٹسز نہیں ہوتے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے پروفٹس کے لیے جو لارجر گڈ ہوتا ہے اس کو ڈائی ڈاؤن کیا جاتا ہے, اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے, اس کی ایسیسینیشن کر دی جاتی ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا ہم پہ کیا اثر آتا ہے. What is branding? Branding is an attitude. Let's discover a Pakistani dream. Let's discover a Pakistani branding. اور یہ میں نہیں کر سکتا ہوں, یہ اصل میں آپ نے کرنا ہے. تو let's join it together. ہمیں ایک دوسرے کی جو بات سننے کا عمل ہے اس کو شروع کرتے ہیں. جو پریکٹیکل سٹیپس آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹائر اکنامک ریوائول کے لیے لازمی ہے, اس کی انیسیشن کیسے کرنی چاہیے. ہماری ٹیم, میں خود آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ہم عام لوگ نظر آئیں, ہم خواص میں سے نہیں ہیں. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میری جتنی بھی ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ وی آر آرڈنری ماڈلس. ہم بالکل آپ کی طرح ہیں, بلکہ آپ خواص میں شاید ہم سے بہتر ہو. اور اس لیے نہیں ہے بہتر, آپ اپنے کنٹریبیوشن کی وجہ سے بہتر ہیں, اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں. ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ایکسس آپ کو ہوگی, آپ کوئی میکینزم اس کا ڈیزائن کریں, چاہے وہ پار کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ فارن ایکسچینج کے حوالے سے ایشوز ہوں. ہمارے جو بین الاقوامی معاہدات ہیں ان کی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہے, اس کا ادراک بھی آپ کو ہے. جو ڈویبل ڈومین میں ہم سے ممکن ہو سکے گا, لیٹس ٹرانسفارم, لیٹس امپروو دس نیشن آف 2500 ملین پیپل. اس کا مجھ پہ بھی قرض ہے, اس کا آپ پہ بھی قرض ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیلانی صاحب ہیں, ابھی میں لک ایٹ ہم, واٹ اے ونڈرفل انڈیویجول وی ہیو ان آور midst. میں ترجمان تھا بلوچستان حکومت کے, میں ان کے ہاتھ ایک مرتبہ تشریف لے گیا تھا, اور اس وقت میں سوچا کرتا تھا کہ جو ریاست کی جتنی فنکشنالٹی ہے وہ ساری کی ساری سیلانی فاؤنڈیشن کرتی ہے. وہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر رہی ہے, وہ بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہے,
وہ اس کا دسترخوان کا جو آئیڈیا ہے، تمام وہ کام جو بطور ریاست کی اسٹیٹ کی فنکشنالٹی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. یہ اٹس اے ڈیمونسٹریشن. اگر سیلانی کر سکتا ہے تو پاکستان کی حکومت اور ریاست کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ سوال ہم سب کو پوچھنا چاہیے اور ہمیں اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. نعروں سے تو ہمیں اس سوالات کے جواب ملنے سے رہے. ہاں، نعرے ہم بالکل ریز کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، جمہوری بھی ہے، انسانی بھی ہے، اور جتنے بھی حقوق جڑے ہوئے ہیں اس سے وہ ہیں، لیکن جوابات نہیں ملیں گے. اس میں جواب اس سنجیدہ انداز میں غور و فکر کے بعد مل سکتا ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن وہ رول پرفارم کر سکتی ہے تو اسٹیٹ اپنی اتنی بڑی مشینری کے ساتھ کیوں نہیں کر پا رہی ہے. کہیں ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمیں وہ تسلیم کرنی ہوں گی، کہیں آپ کے ہاں کمیاں ہیں، آپ کو بھی اس پہ ان اداؤں پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. میں اپنی بات کو اب اختصار کے ساتھ ختم کرتے ہوئے، اختتام میں لاتے ہوئے چاہوں گا کہ گورنر صاحب سٹارٹ لیں، پہلے تو ان کو انٹروڈیوس کریں اور پھر انٹروڈکشن کے ساتھ اپنی اپنی جو آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹس آپ لوگوں نے بھی تیار کیے ہوں گے ان کو ہم سنیں، آپ اس کو کنٹریبیوٹ کریں، اور جو ریلیونٹ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، کامرس کے منسٹر ہمارے ساتھ یہاں ہیں، انرجی کے ہیں، پاور کے ہماری منسٹر فائنانس یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اس کو جاٹ ڈاؤن کریں گے اور ایک میکانزم ڈیزائن کریں گے کہ کون سے ڈویبلز پاسبل ہیں اور اس مختصر وقت پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور آنے والی حکومت کے لیے اگر کوئی بلو پرنٹ ہم چھوڑ سکیں وہ بھی ہم کر دیتے ہیں، تاکہ شارٹ ٹرم کچھ چیزوں پہ کام ہو جائے اور کچھ لانگ ٹرم پہ ہو جائے. بہت شکریہ جی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کراچی میں معروف کاروباری شخصیات سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی کی روایت ہے، پشتونوں نے وہ ایکسپریس کیا، اس کا اظہار کیا، اور شاباش پختونو. یہ میں ان کو ایک اپنے پشتوں کی فریز میں ٹوکن آف اپریسیشن، اور جتنے ادارے کے لوگ تھے مجھے انہوں نے آئی فیلٹ پراؤڈ، آئی جینوئنلی فیلٹ پراؤڈ کہ میرے ڈیفنس انسٹیٹیوشن کے لوگ، اٹس ناٹ جسٹ ایکسٹرنل ایگریشن جہاں پہ یہ ہمارے کام آ رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں پہ ڈیزاسٹر میں، انٹرنل ریسکیو چیلنجز میں یہ سامنے آ کر لیڈ رول لے کر ڈیلیور کر رہے ہیں سوسائٹی کو، اس سے ری انفورس ہوا ہمارا فیتھ ان میں. اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں، چاہے وہ NDMA ہے، پروونشل PDMAs ہیں، ان کو بھی اپنی کیپیسٹی انہانسمنٹ میں غور کرنا ہوگا، فوکس کرنا ہوگا، اور اس کو امپروو کرنے کی بہت بڑی اسپیس موجود ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا انتظار بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یہ ان کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے. جب تک وہ اس کام کے لیے مکمل طور پہ تیار نہ ہوں، ابینڈن تو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ریئل ٹائم میں، جب کل یہ 7 بچے تھے، ہم اس بحث میں تو نہیں پڑھ سکتے تھے کہ کس کا اختیار ہے، کس کو ان کو بچانا چاہیے. وابڈا والوں کو جانا چاہیے، صحافیوں کو جانا چاہیے، سیاستدانوں کو جانا چاہیے. جو ریئل چیلنج تھا وہ ان بچوں کو ریسکیو کرنا تھا. لیٹر آن اس بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کس وقت کس کی فرائض میں ہے، کس نے کوتاہیاں کی ہیں، کس نے نہیں کی ہیں. بدقسمتی سے کچھ چھوٹا موٹا ایسا میں ڈیجیٹل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کہ جو اصل روح تھی اس واقعے کی، اس سے ہٹ کے جو ہے نا ڈسکورس کو یا ڈسکشن کو ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ میرے خیال میں اس کو ایسے موقعوں پہ کم سے کم ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کل ہی ایک اور المیہ، ہمارے 10 جوان شہید ہوئے وزیرستان میں. یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وار فٹیگ کا شکار ہوں گے، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. یہ جنگیں صرف افراد نہیں لڑتے، یہ انوار نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ آرمی چیف نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ پولیس چیف نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ چیف سیکرٹری نہیں لڑے گا، یہ کرنٹ چیف منسٹر نہیں لڑے گا. یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں.
اور پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے، ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا. سرنڈر از ناٹ این آپشن. وی ول فائٹ نو میٹر واٹ. ہم کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہاں سے 5000 میل کہیں چلے جائیں گے. دس از ہوم، وی آر ہیئر. یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے. جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی کبھی اور حرکتوں سے وہ یا ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے یا ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. نہ ہم اپنے شہداء کو بھولیں گے، نہ ہم اپنے شہداء کی حرمتوں کو بھولیں گے، نہ ان کی قربانیوں کو بھولیں گے، اور نہ آگے شہادت دینے سے گریز کریں گے. وی ول پرسو دیم. ان کو پاکستانی قوم کی ریزالو کا شاید اندازہ نہیں ہے. میں دوبارہ ریٹریٹ کر دوں کہ ہم اپنا ٹیکس کلیکشن خود کر کے اپنے لا انفورسمنٹ پہ اسی ٹیکس کا پیسہ لگا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں. ہم کسی خیرات پہ یہ لڑائی نہیں لڑ رہے. یہ اس جیبوں سے، آپ کے جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے جو وہاں پہ ان مجاہدوں کو، ان غازیوں کی گولیاں جن سے چل رہی ہیں، یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے. یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری اولاد ہیں. وہ جو وزیرستان پہ، وہ جو لائن آف کنٹرول پہ کہیں پر بھی پولیس کے، رینجرز کے، فوج کے، یہ جتنے بھی لوگ انٹرنل چیلنجز کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے یا ایکسٹرنل ایگریشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم ان کی یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس دے رہے ہیں. پلیز اس غلط فہمی کو دور کر لیں. یہ تنخواہ کے بدلے میں یہ سروس نہیں ہے. ان کو ان خدمات کے بدلے میں ہم تنخواہیں نہیں دیتے ہیں، ہم احترام دیتے ہیں. احترام ان کی تنخواہ ہے، عزت ان کی تنخواہ ہے، تکریم ان کی تنخواہ ہے. وہ کم ہو سکتی ہے، وہ زیادہ ہو سکتی ہے. تنخواہ تو صرف اور صرف ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے. ان کی ضروریات یقیناً ہم پوری کریں گے، لیکن جو قوم ان کو تنخواہ دے رہی ہے وہ احترام کی تنخواہ ہے، وہ تکریم کی تنخواہ ہے، اور ہم دیتے رہیں گے. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ جو غدر مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان خارجیوں کے لیے ہمارا بہت کھلا پیغام ہے کہ یہ کچھ وقت تک تو لڑ سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے تک یہ لڑائی لڑنے کی سکت ان میں نہیں ہے. یہ بالکل مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، غلط ریڈ کر رہے ہیں کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے. اللہ کے فضل سے نہ ہم ان کی ان بدنما اور اسفل السافلین میں رہنے والے جو خودکش حملہ آور ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں. یہ جہنم کے جو کتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا وہ سپاہی، میرا وہ بیٹا جو وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو ملک کے کسی بھی دور دراز کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کسی ایک نے خودکش حملہ آور یا حملے کی لیے کوئی حمایتی عمل ثابت ہے؟ میں علماء حق سے یہ سوال کرتا ہوں. ان گمراہوں کے خلاف انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے. یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ تھے. اگر یہ رجوع کریں گے، غالباً اللہ کی جو مہربان ذات ہے، جو کریم اور رحیم ذات ہے، وہ ان کو
एक राह हिदायत पे ले आए, और अगर नहीं होगी तो उसके कवानीन के तहत, पाकिस्तान के कवानीन के तहत और अपने अज़्म हक़ के तहत हम हक़ पर हैं। मासूम लोगों की जानें लेना जो है किसी तौर उसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। और जो इस तरह की मज़मूम हरकतों में वो अगर उनको कोई खुशफहमी है कि किसी ताकत के यहाँ चले जाने से उनको इस्तिकामत मिली है, तो ये इस्तिकामत हम बहुत जल्द इसमें तब्दीली ले आएंगे। बहुत जल्द उनको ये पैगाम चला जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अनवारुल हक काकड़ कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कल के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू के कामयाब ऑपरेशन पर बेहद खुशी हुई। बच्चों का मामला इंतहाई हसास होता है। मकामी लोगों, ज़िले इंतजामिया और फौज ने मिलकर रेस्क्यू अमल को कामयाब बनाया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।